السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ منہاج العابدین کا درس سماعت کریں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ فلما فرغ من قطع هذه العقبة ونزل نظر فإذا هو بمقصوده ومبتغاه بين يديه فلم يسر إلا قليلا حتى وقع في سهل الفضل وصحراء الشوق وعرصات المحبة۔ تو جب قاصد عبادت اور سالک راہ معرفت اس گھاٹی کو طے کر کے فارغ ہوا، فرغ یفرغ فتح نصرہ دونوں سے آتا ہے۔ جب وہ اس گھاٹی کو طے کر کے فارغ ہوا، وہ نزل اور اترا اور چلا، نظر فاذا ہوا بمقصودہ، تو اس نے دیکھا کہ وہ اپنے مقصد میں ہے، یعنی اپنے مقصد پر پہنچ گیا ہے۔ وَمُبْتَغَاهُ بَيْنَ يَدَيْهِ، اور اس کا مقصد اس کے سامنے ہے۔ ابتغا یبتغی چاہنا، مبتغا چاہت کی جگہ، اور اس کا مقصد اس کے سامنے ہے۔ فَلَمْ يَسِرْ إِلَّا قَلِيلًا، تو وہ زیادہ نہیں چلا، حتی وقع فی سہل الفضل، وہ زیادہ نہیں چلا یہاں تک کہ فضل خداوندی کی نرم و ہموار زمین میں پہنچ گیا۔ سہل کی جمع سہول، اور اس کا معنی آتا ہے نرم و ہموار میدان زمین۔ یہاں تک کہ وہ فضل خداوندی کی نرم و ہموار زمین میں پہنچ گیا۔ وصحراء الشوق، اور شوق معرفت کے بیابان میں پہنچ گیا۔ صحرا کی جمع سہارا۔ وعرصات المحبہ، اور محبت کے میدانوں میں پہنچ گیا۔ عرصتن کا معنی آتا ہے عرصت الدار، ای ساحت الدار، گھر کا صحن، اور محبت کے میدانوں میں پہنچ گیا۔ ثم یقع فی ریاض الرضوان وبساطین الانس الی بساط الانبساط ومرتبۃ التقریب ومجلس المناجات ونیل الخلاء والکرامات۔ پھر وہ رضوان، رضائے الہی، اللہ کی خوشنودی کی کیاریوں میں پہنچ جاتا ہے۔ وبساطین الانس، اور اللہ کی محبت کے باغات میں پہنچ جاتا ہے۔ انس انسیت، محبت، الفت، اللہ کی محبت کے باغات میں پہنچ جاتا ہے۔ الی بساط الانبساط، فرحت و انبساط کے مقام تک۔ بساط کا معنی بچھونا، بچھونے تک، فرحت و انبساط کے مقام تک۔ ومرتبۃ التقریب، اور قربت خداوندی کے مقام تک، قربت خداوندی کی منزل تک۔ ومجلس المناجات، اور راز و نیاز کی محفل تک پہنچ جاتا ہے۔ مناجات اللہ سے خفیہ طور پر ہے نا دعا مانگنا، اس کی بارگاہ میں حاجت پیش کرنا، مناجات باہم خفیہ سرگوشی، اور راز و نیاز کی محفل تک پہنچ جاتا ہے۔ وَنَيْلِ الْخِلَاءِ وَالْكَرَامَاتِ، خلا یہ خلاعتن کی جمع ہے، جس کا معنی آتا ہے
اصل میں اس کا معنی آتا ہے بادشاہ اور بڑے لوگ جو کسی کو جوڑا وغیرہ دیتے ہیں اس کو کیا کہا جاتا ہے؟ خلعت ہے نا، تو اسی کی جمع خلا، لیکن یہاں مراد ہے اس سے عطیات اور نوازشیں، انعامات، وَنَيْلِ الْخِلَعِ وَالْكَرَامَاتِ، اور نوازشوں اور کرامتوں کی حصول یابی تک پہنچ جاتا ہے۔ الا بساط الانبساط، بساط الانبساط پر عطف ہے، مرتبۃ التقریب کا، مجلس المناجات، نیل الخلاء والکرامات سب اسی پر معطوف ہے۔ فَهُوَ يَتَنَعَّمُ فِي هَذِهِ الْحَالَاتِ، تو وہ بندہ ان حالات میں خوش رہتا ہے۔ تنعم یتنعم، خوشحال ہونا، خوش عیش ہونا، آسودہ حال ہونا، ان حالات میں وہ خوش رہتا ہے۔ وَيَتَقَلَّبُ فِي طَيِّبِهَا أَيَّامَ بَقَائِهِ وَبَقِيَّةَ عُمْرِهِ بِشَخْصٍ فِي الدُّنْيَا وَقَلْبٍ فِي الْعُقْبَى۔ تقلب تقلب، گردش کرنا ہے نا، ادھر ادھر پھرنا، گزارا کرنا۔ فی طیب، ہاں میں ہا ضمیر راجع ہے حالات کی طرف۔ وَيَتَقَلَّبُ فِي طَيِّبِهَا، اور ان حالات کی عمدگی میں، طیب حالات کی عمدگی میں، یہ اضافت صفت الموصوف ہے، اصل میں تھا الحالات الطیبہ، ٹھیک ہے نا، طیب ہا ضمیر راجع حالات کی طرف، اور صفت طیب یہ مضاف ہے ہا کی طرف، یعنی اپنے موصوف کی طرف۔ اور ان عمدہ حالات میں ایام بقائی، اپنی زندگی کے اپنے باقی ایام گزارتا ہے، وبقیت عمرہی، اور باقی عمر گزارتا ہے، بے شخص فی الدنیا، اس طور پر کہ اس کا جسم تو دنیا میں ہوتا ہے، دنیا میں جسم کے ساتھ ہے نا، اور وقلب فی العقبہ، اور اس کا دل آخرت میں لگا رہتا ہے۔ سمجھ رہے ہیں؟ جب اللہ کی قربت کا مقام اسے عطا ہو جاتا ہے اور مناجات کی مجلس تک پہنچ جاتا ہے اور شوق کے صحرا تک پہنچ جاتا ہے، تو ایسی صورت میں وہ خوش رہتا ہے ان حالات میں، اور اپنے باقی ایام ان عمدہ حالات میں گزارتا ہے، اور اپنی باقی عمر ان عمدہ حالات میں گزارتا ہے۔ بے شخص فی الدنیا، ایسے جسم کے ساتھ کہ جو دنیا میں ہوتا ہے، وقلب فی العقبہ، اور ایسے دل کے ساتھ جو آخرت میں لگا رہتا ہے۔ ینتظر البرید یومن فیوما، برید کا معنی ہوتا ہے ڈاک، پیغام، جمع برد، وہ دن بدن پیغام الہی کا منتظر رہتا ہے، وہ ساعتن فساعتن، اور لمحہ بلمحہ پیغام الہی کا منتظر رہتا ہے، حتی یمل الخلق کلہم، یہاں تک کہ ساری مخلوق سے وہ اکتا جاتا ہے، صرف شوق دیدار میں ہے نا وہ مگن رہتا ہے کہ اللہ کا دیدار ہو، آخرت میں کب پہنچ جاؤں اور دیدار الہی سے کب مشرف ہو جاؤں۔ ملا یملو، سمیع اسموں سے اکتا جانا، یہاں تک کہ وہ ساری مخلوق سے اکتا جاتا ہے۔ وَيَسْتَقْذِرَ الدُّنْيَا، اور دنیا سے گھن کرتا ہے۔ استقذر استقذار باب استفعال سے ہے نا، گندا محسوس کرنا، گندگی محسوس کرنا، گھن محسوس کرنا، اور دنیا سے وہ گھن محسوس کرتا ہے۔ وَيَحِنَّ إِلَى الْمَوْتِ، اور موت کا وہ مشتاق ہوتا ہے، کیونکہ موت ہی ایک ذریعہ اور وسیلہ ہے اللہ پاک کے دیدار کا، لقاء الہی کا۔ وَاسْتَكْمَلَ الشَّوْقَ إِلَى الْمَلَإِ الْأَعْلَى، استکمل کا معنی پورا کرنا، اور الملأ کا معنی آتا ہے جماعت اور اشراف قوم، جمع املاؤن۔ وَاسْتَكْمَلَ الشَّوْقَ إِلَى الْمَلَإِ الْأَعْلَى، اور جب اس نے ملأ اعلی، عالم بالا، بلندی پر رہنے والی جماعت مخلوق،
جب عالم بالا کا اس کو مکمل شوق ہوا، جب اس نے مکمل شوق کیا عالم بالا کا، فَإِذَا هُوَ بِالرُّسُولِ رَبِّ الْعَالَمِينَ إِلَيْهِ، تبھی ہوا بالرسول رب العالمین الیہ، وہ فیضا ہوا مبتدا ہے اور خبر محذوف ہے، بالرسول میں با اسی خبر سے متعلق ہے، فیضا ہوا قائم بالرسول رب العالمین، تبھی وہ رب العالمین کے قاصدوں کے پاس ہوتا ہے، الیہ جو قاصد اس کی جانب آتے ہیں، جاؤ بے رسولن، جاؤ الیہ جو قاصد اس کی جانب آتے ہیں۔ جب وہ عالم بالا کا مکمل شوق کرتا ہے کہ اللہ کے یہاں پہنچ جاؤں میں، تبھی اللہ کے فرشتے یعنی ملک الموت اور ان کے ساتھ رحمت کے فرشتے سب اس کے پاس آ جاتے ہیں، تبھی رحمت کے فرشتے اس کے پاس پہنچ جاتے ہیں۔ یردون علیہ بالروح والریحان، روح کا معنی آتا ہے لطیف ہوا، خوشبودار ہوا، اور ریحان یہ ایک خوشبودار گھاس ہوتی ہے، اور اس کے یہ جو ہے صرف خوشبو کے معنی میں بھی لیا جاتا ہے۔ روح کی جمع ارواح اور ریحان کی جمع ریاحین۔ ورد یریدو اترنا، یریدون علیہ کہ جو رب العالمین کے قاصد اس کے اوپر اترتے ہیں، اس کے پاس آتے ہیں، نرم و لطیف ہوا لے کر، روح کا معنی خوشخبری بھی ہوتا ہے، خوشخبری لے کر، لطیف ہوا لے کر، والریحان اور خوشبو لے کر آتے ہیں، والبشرا والرضوان اور بشارت لے کر آتے ہیں، اور رضوان اللہ کی خوشنودی کے ساتھ آتے ہیں۔ من عند رب راضٍ غیر غضبان، ایسے پروردگار کی جانب سے آتے ہیں جو اس سے راضی ہوتا ہے، ناراض نہیں ہوتا۔ فَيَنْقُلُونَهُ فِي طَيِّبَةِ نَفْسٍ وَتَمَامِ الْبِشْرِ وَالْأُنْسِ من هذه الدار الفانية المفتنة إلى الحضرة الإلهية ومستقر رياض الجنة۔ نقل ینقل منتقل کرنا، تو وہ اسے منتقل کرتے ہیں، اسے لے جاتے ہیں، فی طیبت نفس عمدہ جان میں، و تمام البشر اور مکمل خوشی کے ساتھ، بشر کا معنی ہوتا ہے خندہ پیشانی، مکمل خوشی سے، محبت سے، مسرت سے، والانس اور انسیت کے ساتھ اسے لے جاتے ہیں، من هذه الدار الفانیۃ المفتنۃ، اس فتنہ والی اور اس فتنے والے اور فانی گھر سے لے جاتے ہیں، اس فتنے میں ڈالنے والے پر فتنہ اور فانی ہلاک ہونے والے گھر سے لے جاتے ہیں، الی الحضرۃ الالہیہ، بارگاہ الہی تک، و مستقر ریاض الجنہ اور جنت کی کیاریوں کے مقام تک، مستقر مقام، جنت کی کیاری کے مقام تک لے جاتے ہیں، جنت کی کیاریوں کے مقام میں لے جاتے ہیں۔ فَيَرَى لِنَفْسِهِ الضَّعِيفَةِ الْفَقِيرَةِ نَعِيمًا مُقِيمًا، تو وہ اپنے کمزور، ضعیف، ناتواں، محتاج جان کے لیے، اپنی ناتواں محتاج جان کے لیے وہ دیکھتا ہے نعیمن مقیمن، ہمیشہ باقی رہنے والی نعمتیں دیکھتا ہے۔ آخرت میں، جنت میں وہاں لے جاتے ہیں اسے، تو وہ بندہ اپنی ناتواں کمزور جان کے لیے کیا دیکھتا ہے؟ ہمیشہ باقی رہنے والی، مقیم، ہمیشہ باقی رہنے والی دائمی نعمتیں دیکھتا ہے۔ سمجھ رہے ہیں؟ فعیل کا وزن جناب جو ہے یہ مذکر مؤنث کے لیے یکساں ہے، آپ نے پڑھا ہے نا،
اور اس میں واحد و جمع بھی برابر ہوتا ہے، تو اس لیے جمع کا معنی لگایا جا رہا ہے۔ وَمُلْكًا عَظِيمًا، اور عظیم سلطنت دیکھتا ہے اپنے لیے، وہاں اس کو سلطنت عطا کی جاتی ہے۔ وَيَلْقَى هُنَاكَ من سید الرحیم المفضل الکریم، اور وہاں ملاقات کرتا ہے اپنے رحم فرمانے والے، فضل و کرم فرمانے والے آقا سے، پروردگار عالم کی ہے نا ملاقات ہوتی ہے، پروردگار عالم کی زیارت کرتا ہے جنت سے، ٹھیک ہے۔ وَجَلَّ ذِكْرُهُ، یہ جملہ معترضہ ہے جس کا ذکر جلیل ہے، عظیم ہے۔ وَيَلْقَى هُنَاكَ مِن سَيِّدِ الرَّحِيمِ الْمُفْضِلِ الْكَرِيمِ، اور وہاں اپنے رحم فرمانے والے، فضل و کرم فرمانے والے آقا کی جانب سے ملاقات کرتا ہے۔ کس چیز سے ملاقات کرتا ہے؟ من اللطف بہی، اس کے لطف و کرم کا سامنا کرتا ہے، لطف و کرم سے ملاقات کرتا ہے، یعنی اللہ کا لطف و کرم اس پر ہوتا ہے جنت کے اندر۔ وَالتَّرْحِيبِ وَالتَّقْرِيبِ، اور من اللطف بھی والعطف، اللہ کا لطف و کرم پاتا ہے اور اس کی شفقت پاتا ہے۔ والترحیب والتقریب، اور ملاقات کرتا ہے مبارکبادی سے، اللہ کی جانب سے اس کو مبارکبادی دی جاتی ہے، مبارک ہو جنت تمہیں۔ والتقریب، اور قربت اور مبارکبادی سے ملاقات کرتا ہے۔ والانعام والاکرام، اور انعام و اکرام پاتا ہے۔ ما لا یحیط بہ وصف الواصفین ونعت الناعتین، بہی میں ہی ضمیر کی طرف راجع ہے انعام و اکرام کی طرف، ایسے انعام و اکرام پاتا ہے کہ بیان کرنے والا جس کا احاطہ نہیں کر سکتا، بیان کرنے والے کا بیان جس کا احاطہ نہیں کر سکتا، اور وصف بیان کرنے والے کا وصف، واصف کا وصف جس کا احاطہ نہیں کر سکتا، اتنا زیادہ انعام و اکرام پاتا ہے نا اللہ تبارک و تعالی کی جانب سے۔ فَهُوَ فِي كُلِّ يَوْمٍ فِي زِيَادَةٍ إِلَىٰ أَبَدِ الْعَابِدِينَ، تو وہ ہر روز فی زیادتن ترقی پر رہتا ہے۔ ہر روز کس پر رہتا ہے؟ ترقی پر رہتا ہے، ہر روز اس پر انعام و اکرام کی بارشوں میں اضافہ ہوتا رہتا ہے، ہر روز ترقی پر رہتا ہے۔ الی ابد العابدین، ہمیشہ ہمیش کے لیے، ہمیشہ ہمیش وہاں رہنا ہے جنت میں، موت نہیں آنی ہے، اور ہمیشہ ہمیش کے لیے اس کی ہے نا اس پر انعام و اکرام میں زیادتی ہوتی رہتی ہے اور اضافہ ہوتا رہتا ہے نا۔ فَيَا لَهَا مِن سَعَادَةٍ عَظِيمَةٍ، تو کیا ہی عظیم سعادت ہے، کیا ہی عظیم سعادت ہے۔ یا حرف ندا یہاں پر ندا کے لیے نہیں ہے، یہاں پر جو ہے یا تعجب کے لیے ہے۔ کس کے لیے ہے؟ تعجب کے لیے۔ کبھی جو ہے منادہ مستغاث ہوتا ہے، کبھی منادہ جو ہے وہ متعجب منہ بھی ہوتا ہے، ایسا منادہ جس پر تعجب کیا جائے، تو یہاں وہی ہے۔ لہا میں ہا ضمیر جو ہے یہ اسی کا بیان ہے، سعادت عظیمہ من بیانیہ ہے، اصل میں سعادتن عظیمہ ہی، سعادتن عظیمہ ہی جو ہے وہ منادہ ہے۔ یہاں پر لام جو ہوتا ہے وہ یہاں پر تاکید کے لیے آتا ہے، زائد ہوتا ہے، اور منادہ متعجب سعادتن عظیمہ ہے، ہا ضمیر کو منادہ بنا دیا ہے اور اسی کی پھر ہے نا اسی کا بیان لایا گیا ہے سعادتن عظیمہ۔ سمجھ بات آئی؟ یا لہا من سعادت عظیمہ، تعجب ہے اس عظیم سعادت مندی پر، و یا لہا من دولت عالیہ، تعجب ہے اس بلند دولت پر، اس عظیم سلطنت پر، اس عظیم حکومت پر جو اس کو ملی ہے۔ و یا لہو من عبد مسعود، تعجب ہے اس سعادت مند بندے پر، تعجب ہے
کیا ہی خوش نصیب ہے وہ سعادت مند بندہ. وامرئ مغبوط، اب دن مسعودین پر معطوف ہے. مغبوط غبطہ یغبط غبطہ ضربہ سے آتا ہے جس کا معنی رشک کرنا، اور تعجب ہے قابل رشک انسان پر. وشان محمود، اور عمدہ قابل تعریف شان پر، اس بندے کی قابل تعریف شان پر تعجب ہے. فطوبی لہ، تو اس کے لیے خوشخبری ہے، اس کے لیے بھلائی ہے. وحسن مآب، اور اس کے لیے بہترین ٹھکانہ ہے آخرت میں. آب اوبو لوٹنا، مآب لوٹنے کی جگہ، کیا ہی بہترین ٹھکانہ ہے. نسأل اللہ البر الرحیم سبحانہ ان یمن علینا وعلیکم بہذہ النعمۃ العظیمۃ والمنۃ الجسیمہ. بر کا معنی لطف و کرم فرمانے والا، مہربانی فرمانے والا. ہم لطف و کرم فرمانے والے، رحم فرمانے والے اللہ سبحانہ سے، سبحانہ پاک اللہ سے ہم سوال کرتے ہیں ان یمن علینا وعلیکم، کہ ہم پر اور تم پر احسان فرمائے، انعام فرمائے. من یمنو احسان فرمانا، انعام فرمائے. بہذہ نعمت العظیمہ، اس عظیم نعمت کا احسان فرمائے. والمنۃ الجسیمہ، اور اس بڑی اور اس بڑے احسان سے نوازے. اس بڑے احسان کا احسان فرمائے، اس بڑے احسان سے نوازے. منہ کا معنی احسان، جمع منن. جسیمہ یہ جسومہ، یہ جسومو عظیم ہونا، عظمہ کے معنی میں آتا ہے، اسی سے آیا صفت کا صیغہ. وما ذالک بعزیز، اور یہ اللہ پر مشکل نہیں ہے، وہ تو مختار کل ہے، مالک کل ہے نا. قادر علی کل شیء ہے نا، قدیر علی کل شیء ہے. اس پر یہ دشوار نہیں کہ ہمیں یہ عظیم نعمت عطا فرمائے. وَأَلَّا يَجْعَلَنَا مِنَ الَّذِينَ لَا نَصِيبَ لَهُم مِّنْ هَذَا الْأَمْرِ إِلَّا وَصْفٌ وَسِمَاعٌ وَعِلْمٌ وَتَمَنٍّ بِلَا انتِفَاعٍ. اور ہم اللہ سے اللہ يَجْعَلَنَا ان یمنّا علینا پر عطف ہے، اور ہمیں نہ بنائے من الذین، ایسے لوگوں میں سے لا نصیب لہم من ھذا الامر، کہ جن کے لیے اس معاملے میں سے کوئی حصہ نہیں ہے. یہ اللہ کی جنت، اس کی زیارت اور مختلف انعامات و اکرامات، یہ تمام جو ملے ہیں ہے نا، ایسے لوگوں میں سے نہ بنائے کہ ان چیزوں میں سے جن کے لیے کوئی حصہ نہیں ہے. نصیب کی جمع انصبا. الا وصف و سماعن، سوائے سننے کے. یہ صرف انعامات و اکرامات وہ سنتے ہی ہیں. ایسے لوگوں میں سے نہ بنائے جن کے لیے اس معاملے میں ان چیزوں میں سے کوئی حصہ نہیں، صرف ان کے لیے ان چیزوں کا، ان انعامات کو سننا ہے، یعنی ان کو صرف سننا ملتا ہے، ان سے لطف اندوز ہونا نہیں ملتا ہے. سوائے سماعت کے ان کے لیے اس میں سے کوئی حصہ نہیں ہے، سوائے سننے کے. وعلم، اور سوائے علم کے. وتمنن، اور آرزو کے. بلا انتفاع، بغیر فائدہ. پھر سے لگا لیجئے سلیس ترجمہ. اور ایسے لوگوں میں سے ہمیں نہ بنائے کہ اس معاملے میں جن کا کوئی حصہ نہیں، صرف ان کے لیے سننا ہے ان انعامات و اکرامات کا، اور صرف ان کا علم حاصل ہوتا ہے انہیں، اور ان چیزوں کی آرزو کرتے ہیں وہ بلا فائدے کے، یعنی کوئی فائدہ حاصل نہیں کر پاتے. سمجھ بات آ رہی ہے؟ وَأَلَّا يَجْعَلَ مَا تَعَلَّمْنَاهُ مِنَ الْعِلْمِ حُجَّةً عَلَيْنَا يَوْمَ الْقِيَامَةِ، اور نہ بنائے اس کو، ما اسے موصول مفعول ہے، اور نہ بنائے اس کو ما تعلمناہ من العلم، جو علم ہم نے سیکھا ہے اسے نہ بنائے، حجتن علینا، ہمارے خلاف روز قیامت حجت نہ بنائے، دلیل نہ بنائے. جو علم ہم نے سیکھا ہے، ہم اللہ سے درخواست کرتے ہیں، عریضہ پیش کرتے ہیں
کہ جس علم کو ہم نے سیکھا ہے بروز قیامت ہمارے خلاف حجت نہ بنائے کہ یہ علم سیکھا تھا عمل نہیں کیا، اس چیز کو جانتے تھے پھر بھی اس کے خلاف کیا، یہ جانتے تھے کہ دوسرے کا جو ہے ظلم سے مال کھانا حرام ہے، اس کا علم تھا اور پھر بھی ایسا کیا، تو یہ علم ہی تمہارے خلاف حجت بنے گا۔ وَأَن يُوَفِّقَنَا جَمِيعًا لِلْعَمَلِ بِذَلِكَ، اور ہمیں توفیق دے، ہم اللہ سے سوال کرتے ہیں کہ ہمیں توفیق دے ان تمام چیزوں پر عمل کرنے کی۔ یوفقنا جمیعاً، ہم تمام کو توفیق دے، جمیعاً کس کی تاکید ہے؟ نا ضمیر کی، ہم تمام کو توفیق دے اس پر عمل کرنے کی، کس پر؟ علم پر، ٹھیک ہے نا، علم پر عمل کرنے کی توفیق دے، والقیام بہی، اور اس کا حق ادا کرنے کی، علم کو اور جو ہے عمل انجام دینے کی، والقیام بہی، بہی میں ہی ضمیر کی طرف راجع ہے عمل کی طرف، اور جو ہے اس عمل کو قائم کرنے کی، یعنی عمل کرنے کی، للعمل بذالک، نہیں ہی ضمیر جو ہے وہ راجع ہے علم کی طرف، ہم تمام کو توفیق دے للعمل بذالک، اس علم پر عمل کرنے کی، والقیام بہی، اور اس علم کے ساتھ قائم رہنے کی، یعنی اس علم کے مطابق کام کرنے کی، کما یحب و یرضا، جس طرح اللہ پسند فرماتا ہے اور جس عمل سے وہ راضی رہتا ہے اس طرح عمل کرنے کی ہمیں توفیق مرحمت فرمائے۔ انہ ارحم الراحمین، بے شک وہ سب سے زیادہ رحم فرمانے والا ہے، واکرم الاکرمین، اور سب سے زیادہ کرم فرمانے والا ہے، وصلی اللہ علی سیدنا محمد وعلی آلہ وسلم وشرف وکرم، اور اللہ کا درود و سلام نازل ہو، وصلی اور آگے وسلم ہے نا، اور اللہ تبارک و تعالی درود و سلام بھیجے ہمارے آقا محمد پر اور آپ کی آل پر، وشرف و کرم، اور آپ کو شرافت و کرامت سے نوازے۔ فہذا هو الترتیب الذی الہمنی مولایا فی طریق العبادہ، تو یہی وہ ترتیب ہے کہ جو میرے مولا نے، میرے مالک نے، میرے آقا نے مجھ پر الہام فرمائی راہ عبادت کے بارے میں، عبادت کے طریقے کے بارے میں۔ فَعْلَمِ الْآن بِتَوْفِيقِ اللَّهِ أَنَّ الْحَاصِلَ مِنَ الْجُمْلَةِ 7 عقبات، تو اب جان لے اے سیکھنے والے، اے قاری، اے پڑھنے والے، تو جان لے اب اللہ کی توفیق سے، ان الحاصل من الجملہ، کہ جملے کا حاصل، یعنی جو یہ کلام یہاں پر پورا بیان کیا گیا ہے، اس پورے کلام کا حاصل کیا ہے؟ 7 گھاٹیاں ہیں، بتایا فلاں گھاٹی آئے گی، رکاوٹوں کی گھاٹی آئے گی، پھر درمیان میں خلل انداز ہونے والی چیزوں کی گھاٹی آئے گی، مختلف گھاٹیاں بتائی تھی نا، بالکل ایک جو ہے سلسلہ وار جب سالک راہ معرفت، اللہ کی معرفت کے لیے اور عبادت کے لیے چلتا ہے، تو سلسلہ وار اسے کیا کیا پریشانیاں اور مشکلات آتی ہیں وہ تمام بیان کی، تو ان کو گھاٹی کہا، کیونکہ جس طرح پہاڑی راستہ گھاٹیاں چلنا دشوار ہوتا ہے، اسی طرح سے سالک راہ معرفت کے لیے عبادت کرنا اور اللہ کی معرفت حاصل کرنا دشوار ہوتا ہے، تو ان رکاوٹوں اور مشکلات ہے نا، ان کو تشبیہ دی کس سے؟ گھاٹیوں سے۔ الاولا عقبۃ العلم، پہلی گھاٹی ہے علم کی گھاٹی، الثانیۃ عقبۃ التوبہ، دوسری توبہ کی گھاٹی، الثالثۃ عقبۃ العوائق، اور تیسری ہے رکاوٹوں کی گھاٹی، الرابعۃ عقبۃ العوارض، اور چوتھی ہے عارض ہونے والی چیزوں کی گھاٹی۔ عائق کا ترجمہ ہے معنی، رکاوٹ ہے نا، اور عارض ایک تو یہ ہے کہ پہلے ہی کام کرنے سے پہلے ہی کوئی چیز رکاوٹ بنے، اور ایک یہ ہے کام شروع کر دیا جائے درمیان میں خلل انداز ہو، ہے نا، تو درمیان میں خلل انداز ہونے والی چیز کیا ہے؟ عارض۔
ٹھیک ہے نا، تو دونوں میں تھوڑا فرق ہے۔ الخامسۃ عقبۃ البواعث، اور پانچویں ہے ابھارنے والی برانگیختہ کرنے والی چیزوں کی گھاٹی جو عبادت و ریاضت پر برانگیختہ کرتی ہیں۔ السادسۃ عقبۃ القوادح، اور چھٹی ہے عیبدار بنانے والی چیزوں کی گھاٹی، یعنی مکمل عبادت کر لی اس کے بعد اب عبادت میں نقص پیدا کرنے والی چیزوں کی گھاٹی۔ السابعۃ عقبۃ الحمد والشکر، اور ساتویں ہے حمد و شکر کی گھاٹی کہ جب بندہ اللہ کی عبادت کر لیتا ہے اور اللہ کی معرفت حاصل کر لیتا ہے نا، اور قربت کے مقام تک پہنچ جاتا ہے، تو اب اس کے لیے ضروری ہے کہ جس پروردگار نے یہ تمام انعامات و اکرام سے نوازا ہے نا، اس کا شکر بجا لائے، اس کی حمد بجا لائے۔ وَبِتَمَامِهَا يَتِمُّ كِتَابُ مِنْهَاجِ الْعَابِدِينَ إِلَى الْجَنَّةِ، اور اسی گھاٹی پر، آخری گھاٹی پر منہاج العابدین کتاب مکمل ہو جاتی ہے۔ وَنَحْنُ الْآنَ نَتَتَبَّعُ، تتبع سے آیا ہے نا، نتتبع هذه العقبات بشرح موجز اللفظ مشتمل على النکت المقصودة من هذا الشان۔ وَنَحْنُ الْآنَ، اب ہم تلاش کرتے ہیں ان گھاٹیوں کو بشرحن، ایسی تشریح کے ساتھ، موجز اللفظ مختصر الفاظ کی تشریح کے ساتھ، موجز کا معنی مختصر، مشتملن علی، ایسی تشریح کے ساتھ جس کے الفاظ مختصر ہوں گے لیکن معانی کثیر ہوں گے، مشتملن علی النکت المقصودۃ من هذا الشان، جو تشریح مشتمل ہوگی ایسے نقطوں پر، نقطہ جمع نکت، باریک چیز، دقیق بات ہے نا، باریک بات، ایسے نقطوں پر مشتمل ہوگی المقصودۃ من هذا الشان، جو اس شان میں، اس میدان سے مقصود ہیں، جو اس بارے میں مقصود ہیں، یعنی جو عبادت کے بارے میں یا معرفت الہی کے بارے میں جو مقصود ہیں ہے نا، ایسے نقطوں پر وہ تشریح مشتمل ہوگی۔ کل منہا، گھاٹیوں میں سے ہر ایک گھاٹی، فی باب مفرد انشاءاللہ تعالی، ایک الگ باب میں انشاءاللہ آئے گی۔ ان گھاٹیوں میں سے ہر گھاٹی ایک مستقل باب میں، ایک منفرد باب میں ہے نا، ایک علیحدہ باب میں انشاءاللہ آئے گی۔ واللہ سبحانہ ولی التوفیق والتسدید بے من ہی، اور اللہ پاک ہی توفیق دینے والا ہے، ولی ہے، توفیق کا مالک ہے، توفیق دینے والا ہے، والتسدید بمن ہی، اور اپنے فضل و کرم سے رہنمائی فرمانے والا ہے، رشد و ہدایت دینے والا ہے۔ ولا حول ولا قوت الا باللہ العلی العظیم، اور نیکی کرنے کی کوئی طاقت نہیں ہے، ولا قوت، اور برائی سے بچنے کی کوئی طاقت نہیں ہے، الا باللہ العلی العظیم، مگر اس اللہ کی جانب سے کہ جو بلند و برتر ہے، بزرگ و برتر ہے۔ بس یہیں پر سبق مکمل کیا جاتا ہے۔ آپ لوگ اچھی طرح سے اس کا مطالعہ کریں اور یاد کرنے کی کوشش کریں۔ السلام علیکم۔